کسی بڑے عمر والے آدمی کو دودھ پلانا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے۔ کچھ صحابہ جن میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ رضاعت کبیر جو ہے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل مفتی ابوبکر بخاری آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلومات اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ، اسی سند کے ساتھ، عن ابن شہاب، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہ سئل عن رضاعت الکبیر، کہ بے شک امام زہری رحمۃ اللہ علیہ رضاعت کبیر کے متعلق سوال کیے گئے۔ یہ رضاعت کبیر میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ فقال، تو امام زہری نے بجائے اس کے کہ خود فتویٰ دیتے حدیث سنانی شروع کر دی۔ اخبرنی عروہ بن الزبیر، مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے، ان ابا حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، بے شک ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو حذیفہ بن عتبہ جو تھے یہ نبی پاک کے صحابہ میں سے تھے، وکان شاہد بدرا، اور یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے تھے۔ کیا جی انہوں نے کیا؟ کانا تبنا سالمن، ان کا ایک غلام تھا سالم، ان کو آزاد کیا، یعنی ان کا آزاد کردہ غلام بن گیا، اور پھر انہوں نے متبنہ بنا لیا۔ متبنہ کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، یعنی ابو حذیفہ نے سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اللہ جی، وہ سالم، آگے تعارف کرایا جا رہا ہے، کانا یقال لہ سالم مولا ابی حذیفہ تھا، جسے مولا ابو حذیفہ کہا جاتا تھا، وہ سالم۔ کما تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے متبنہ بنایا جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وانکح ابو حذیفہ سالما، اور نکاح کیا ابو حذیفہ نے سالم کا یعنی اپنے آزاد کردہ غلام کا، وہو یرا انہ ابنہ، ابو حذیفہ اپنے آزاد کردہ غلام کو اسی طرح اسی نظر سے دیکھتے تھے جس طرح اپنے بیٹے کو دیکھتے، یعنی انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا تو منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ فَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ، تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح کر دیا اپنے بھائی کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی کے ساتھ۔ ان کا نام کیا ہے جی؟ فاطمہ بنت الولید بن عتبہ بن ربیعہ، فاطمہ بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ۔ واہیہ یومئذ، اور پھر فاطمہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، وہ کون تھی؟ واہیہ یومئذ من المہاجرات الاول، پہلے مہاجروں کے صف میں ان کا شمار تھا۔ واہیہ یومئذ افضل ایام قریش، اور وہ اس دن اپنے زمانے میں قریش کے معزز خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کن کا؟ فاطمہ بنت ولید کا۔ ان کا نکاح ہو گیا جی کس کے ساتھ؟ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کے ساتھ جو ان کا منہ بولا بیٹا تھا۔ فلما، امام صاحب آگے فرماتے ہیں، فلما انزل اللہ تعالی فی کتابہ فی زید بن حارثہ ما انزل، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ حکم نازل فرمایا جو سورہ احزاب میں ہے، فقالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادعوہم لآبائہم، ان کو یعنی اپنے متبنہ بیٹوں کو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، مولا کا غلام بھی مانا ہوتا ہے، آقا بھی مانا ہوتا ہے، دوست بھی مانا ہوتا ہے، یہاں ہم دین میں دوست کر لیں گے، یعنی اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی بھی ہیں اور دینی دوست بھی ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ ردہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، ردہ کل واحد تبنا من اولئک الی ابیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بیٹے اپنے متبنہ بنائے ہوئے تھے مبلے بیٹے، انہوں نے ان کو ان کے اصل باپوں کی طرف منسوب کر دیا، یعنی ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا۔ فَإِن لَمْ يَعْلَمْ أَبُوهُ،
کچھ ایسے تھے جنہوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے جو غلام ہیں یا مولے بیٹے ہیں ان کے باپوں کے نام کیا ہیں یا کون ہے ان کے باپ، ردہ الی موالی، تو پھر انہوں نے دینی دوست بنا لیا، یا اپنے مولا کے یہاں غلام بھی منع کر لیں گے تو دینی غلام بنا لیا۔ جاءت سہلۃ بنت سہیل، جب یہ حکم نازل ہوا سورہ احزاب میں تو سہلہ بنت سہیل آ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کے سامنے۔ ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، وہی امرأۃ ابی حذیفہ، وہ ابو حذیفہ کی بیوی تھی جنہوں نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ ابو حذیفہ کی بیوی تھی۔ وہی من بنی عامر ابن لؤی، وہ بنو عامر بن لؤی قبیلے سے تھی، یعنی ابو حذیفہ کی جو بیوی تھی۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک کی خدمت میں آئیں۔ فقالت، تو سہلہ بنت سہیل نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کنا نرا سالما ولدا، ہم تو جو سالم کو ہے اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، ہم تو ان کو اپنی اولاد کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، اور وہ آتا جاتا ہے میرے پاس یعنی گھر میں۔ وَأَنَا فُضُولٌ، اور میں عام جو گھر میں عورتیں لباس پہنتی ہیں بہن بھائی اور بیٹے کے سامنے اسی لباس میں ہوتی ہوں۔ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، اور ہمارا ایک ہی گھر ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے ابو حذیفہ، اور میں نے وہ اس کو ابو حذیفہ نے اپنی بھتیجی کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس آتا جاتا ہے گھر میں، ایک ہی گھر ہے ہمارا، تو میں تو عام لباس میں ہوتی ہوں چونکہ اس کو میں منہ بلا بیٹا تصور کرتی ہوں، بیٹوں کی طرح سمجھتی ہوں۔ فماذا تری فی شانہ، تو اس معاملے میں آپ پھر کیا ہمیں جو ہے نا اظہار خیال کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، چونکہ قرآن نے تو جو ہے نامحرم بنا دیا اس کو۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا، تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اس عورت کو نبی پاک نے جو فرمایا وہ ہمیں یہ پہنچا ہے، نبی پاک نے فرمایا ارضعیہ خمس رضاعات، تو اس طرح کر کے اس کو 5 مرتبہ دودھ پلا دے، ٹھیک ہے۔ کس کو؟ سہلہ بنت سہیل کو کہا کہ جو سالم ہے تیرا منہ بولا بیٹا ہے، اس کو 5 مرتبہ دودھ پلا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اتنی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ بولی کہ ہوا رجل کبیر، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، میں کیسے اس کو دودھ پلاؤں گی؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے مسکرائے اور فرمایا اعلم ہوا رجل کبیر، میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے لیکن تو پلا دے اس کو۔ تو امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر اس طرح اس واقعے میں دودھ اس کو اس طرح پلایا گیا کہ روزانہ 5 دن تک ایک چسکی دودھ نکالا جاتا کسی برتن میں، تو ان میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ سالم کو پلا دیا جاتا۔ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب تو 5 مرتبہ اس کو دودھ پلا دے گی اپنا تو وہ اس دودھ کے ذریعے محرم بن جائے گا، یعنی تیرا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، تو سہلہ بنت زہیر جو تھی وہ پھر اس کو سالم کو دودھ پلانے کے بعد اپنا رضائی بیٹا ہی سمجھنے لگی، اور ان کے سامنے بعض اوقات جو گھر کی عورتوں کا پردہ ہوتا ہے اسی طرح رہنے لگی۔ جب اتنی امام صاحب حدیث سنانے لگے پوچھنے والے کو، جنہوں نے پوچھا تھا نا کہ رضاعت کبیر، رضاعت کبیر میں بتاتا ہوں آپ کو، رضاعت کبیر ایک تو علماء کا متفقہ عقیدہ ہے، چونکہ قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں کہ رضاعت ثابت ہوتی ہے 2 سال یا 2 سال سے نیچے والے بچے تک، کہ کم از کم اس کو 5 مرتبہ انتڑیاں بھر کر دودھ پلایا جائے تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، فقہ حنفی کو علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہے کہ 5 مرتبہ یا 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ بھی اگر پلا دیا جائے، بلکہ کچھ علماء نے تو لکھا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی معدے تک پہنچ گیا 2 سال یا 2 سال سے پہلے کی مدت تک تو وہ رضائی بیٹا بن جائے گا، یا شک کی بنا پر اس سے پردہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، یہاں ہو رہی ہے رضاعت کبیر کی بات، یعنی ایک بالغ آدمی، بڑا آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کا رضائی بیٹا بنے گا یا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، اس کی بات، اور اسے کہتے ہیں رضاعت کبیر۔ امام صاحب سے یہ مسئلہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، سنانے کے بعد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، تو اسی سے فتویٰ دیا، اسی سے مسئلہ پکڑ کر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے مسئلہ نکالا، اور وہ کیا کیا کرتی تھی، اسی سے مسئلہ لیا انہوں نے، فی من، اس شخص کے بارے میں، کانت تحب ان يدخل علیہا من الرجال، جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی نا کہ کسی مجبوری کی حالت میں، کسی کام کے سلسلے میں وہ اس کے پاس آ جا سکے، یعنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ کیا کرتی، فکانت تامر اختہا ام کلثوم ابنت ابی بکر صدیق، وہ اپنی بہن جو بکر صدیق کی بیٹی ام کلثوم تھی ان کو حکم دیتی، وبنات اخیہا، اور اپنی بانجیوں کو حکم دیتی، اپنے بھائی کی بیٹیوں کو کیا حکم دیتی، ان یرزین لہا،
یہ کہ وہ ان کی خاطر ان کو دودھ پلا دے، ان مردوں کو. من احبت ان یدخل علیہا من الرجال، جس کو وہ پسند کرتی کہ آدمیوں میں سے کام کے سلسلے میں وہ ماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس آ جا سکے. اس طرح ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بن جائیں گی؟ ان کی رضائی خالہ بن جائے گی یا رضائی ساس بن جائے گی، کیونکہ بھانجیاں ان کی پلا دیں گی دودھ. وَقُلْنَا، اچھا آگے امام صاحب فرماتے ہیں، کہاں گیا، من احبت ان یدخل وابا سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہوا جی، ماں جی عائشہ صدیقہ نے جب یہ فتویٰ دیا اور اس طرح کام کرنے لگی اس مسئلے سے، اس حدیث سے ثابت کر کے، تو نبی پاک کی تمام بیویوں نے اس بات سے انکار کر دیا. وہ انہوں نے کیا کہا جی، ان یدخل علیہن بتلک الرضاۃ احد من الناس، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات کو نہیں پسند کرتی کہ اس قسم کی رضاعت لے کر کوئی آدمی ہم پر جو ہے آ جا سکے. ٹھیک ہے. وقلنا، اور انہوں نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ما نر الذی امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہلۃ بنت سہیل الا رخصۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رضاعت سالم وحدہ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جو نبی پاک کی اس وقت تمام ازواج مطہرات زندہ تھی، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو رخصت تھی صرف سہلہ بنت سہیل کے لیے تھی، سالم کے لیے، صرف اکیلے کے لیے، کہ وہ اس کو دودھ پلا دے تو اس کا رضائی کا بیٹا بن جائے گی. لہٰذا اب ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی اس قسم کی رضاعت لے کر ہم پر آ جا سکے. ٹھیک ہے. اب میں وضاحت کرتا ہوں. انہوں نے کہا، واللہ لا يدخل علینا بهذه الرضاعۃ احد، اللہ کی قسم ہم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی اس قسم کی رضاعت لے کر ہم پر نازل ہو، ہم پر آئے. ٹھیک ہے. فعلا هذا من الخبر كان رأي ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رضاعت الکبیر. امام صاحب فرماتے ہیں پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جو نبی پاک کی باقی بیویاں تھیں، ان کی یہی رائے تھی کہ یہ رضاعت کبیر سے جو ہے رضائی بیٹا نہیں بنے گا. حدیث مکمل کر لیں پھر اس پر آتے ہیں. قال ابو الحسن، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ جی اس مسئلے میں اتصل به رفع هذا الحدیث قول عروہ، یہ عروہ کے قول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث مرفوع متصل ہے. فاخذت بذلک عائشہ، تو اسی حدیث سے، اسی واقعے سے ماں جی عائشہ صدیقہ نے فتویٰ دیا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اپنے فہم کی طرف کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. وہ یہ ہے، رضاعت کبیر تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ رضاعت کبیر کسے کہتے ہیں. کسی بڑے عمر والے آدمی کو دودھ پلانا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے. بات یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی اختلاف رہا ہے. کچھ صحابہ جن میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ رضاعت کبیر جو ہے جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن جمہور صحابہ اور جمہور علماء کرام اب بھی اس کا انکار کرتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ ابن تیمیہ میں نے بھی مجبوری کی حالت میں جائز قرار دیا ہے. جو مجھے تمام قسم کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے بات واضح مجھ پر میرے فہم کے مطابق ہوتی ہے، میں اس میں یہ فتویٰ دوں گا، یہ موقف رکھوں گا کہ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کے گھر کسی کا آنا جانا ہے تو اس کی بیوی اس کو دودھ پلا دے تو وہ رضائی بیٹا بن جائے گا. یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جمہور علماء کا عقیدہ ہے. لیکن مجبوری کی حالت میں فرض کریں کوئی ایک آدمی ہے، وہ مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ خود جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی یا بیٹیاں موجود ہیں، تو اس کا کوئی بھانجا یا بھتیجا یا کوئی نامحرم اور آدمی اس نے اپنا غلام بھی رکھا ہوا ہے یا اپنا ملازم بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس اکثر آتا جاتا ہے. تو انتہائی مجبوری کی حالت میں رضاعت کبیر ہوگی، ورنہ رضاعت کبیر ہوتی نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی دودھ پلا دیا جائے. میرا اپنا یہ رائے ہے اور موقف ہے. واللہ عالم. مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل مفتی ابوبکر بخاری آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلومات اب تک بر وقت پہنچ سکے.